افغانستان کے وہ علاقے جو ابھی تک مسلمانوں نے فتح نہیں کیے تھے اور ماوراء النہر کا علاقہ، یہاں پر انتہائی جنگجو قبائل آباد تھے۔ جیسے افغانستان کی تاریخ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے مقامی آبادی ہمیشہ سے ہی ایک جنگجو قوم رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی اس کے مختلف صوبے ہوا کرتے تھے، مختلف وارلارڈز تھے، مختلف حاکم تھے جو اپنے اپنے صوبے، اپنے اپنے شہر پہ حکومت کیا کرتے تھے اور ابھی تک کسی کے تابع نہیں تھے۔ جب سے پرشین امپائر تباہ ہوئی تھی اس وقت سے ان لوگوں نے اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سکندر اعظم نے عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے سمرقند، بخارا اور ماوراء النہر اور افغانستان کے علاقوں سے سفر کیا تھا اور ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اور اس کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک بہت طویل عرصہ لگا سکندر کو ان علاقوں سے گزر کر افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ یہاں کے مقامی قبائل نے اس کو شدید جنگوں میں الجھا لیا تھا۔ میسیڈونیا اور گریس کی فوجیں بھی سکندر کے ساتھ جب یہاں سے گزری تو ان کو شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ تمام مہمیں جو حجاج بن یوسف نے سندھ کی طرف یا اسپین کی طرف روانہ کی تھی، قتیبہ بن مسلم کی مہم ان تمام میں خطرناک، مشکل ترین اور دشوار گزار تھی اور اس کی کامیابی کے امکانات سب سے کم تھے۔ آئیے اب یہاں پر قتیبہ بن مسلم کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ قتیبہ بن مسلم حجاج بن یوسف کی طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے خراسان کے گورنر تھے۔ خراسان اس علاقے کو کہتے ہیں کہ جو وسطی ایران کے شمال میں، افغانستان کے مغرب میں اور ایشیا وسطی سے نیچے کے جو تمام بڑے بڑے علاقے ہیں وہ خراسان میں شامل ہوتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم جس وقت وہاں خراسان کے گورنر تھے، اس وقت خلافت اسلامیہ کا حال یہ تھا کہ داخلی طور پر تو کچھ دقتیں تھیں جن کو دبانے کے لیے حجاج بن یوسف نے بڑی سختی کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہی وہ حجاج کی کمزوری تھی کہ جہاں بے گناہ مسلمانوں کا خون بھی اس نے بہت بہایا۔ لیکن مجموعی طور پر جہاں تک خارجہ پالیسی یا ایکسٹرنل ڈیفنس کا تعلق ہے، اس وقت خلافت اسلامیہ سے زیادہ مضبوط سلطنت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ مسلمان پرشین امپائر کو شکست دے کے ان کی جگہوں پر قابض ہو چکے تھے، بائزنٹائن امپائر مسلمانوں سے خوف کھاتی تھی، مسلمان یورپ میں داخل ہو چکے تھے، سندھ کو فتح کرنے کے لیے کیمپینز جا رہی تھیں، جدید ترین جنگی آلات اور ہتھیار اور ساز و سامان جو مسلمانوں نے اپنی تمام مختلف پچھلی جنگوں سے حاصل کیے تھے ان پر ریسرچ کر کے ان کو ڈیولپ کیا گیا تھا، نیا سٹیل تیار کیا جا رہا تھا، منجنیقیں بنائی جا رہی تھیں، اور اس وقت کی ایک سپر پاور کے طور پر مسلمان دنیا میں ایمرج کر چکے تھے۔ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور اسلامی خلافت تھی۔ یہ غیر معمولی اور حیران کن بات لگے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت طاقت کا توازن پوری طرح مشرق سے لے کر مغرب تک اپنے حق میں کر لیا تھا۔ یہ وہ حالات تھے کہ جن میں قتیبہ بن مسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب کم از کم مشرق میں دنیا کے آخری کونے تک جا کر فتوحات کی جائیں اور ان علاقوں کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا جائے، اور تقریباً قتیبہ اس مشن میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ یہ وہ راستے تھے، یہ وہ علاقے تھے کہ جب تقریباً 200-250 سال کے بعد قسطنطنیہ کے راستے جب فیمس مغربی ٹریولر مارکو پولو آتا ہے تو وہ انہی راستوں سے گزر کے خراسان سے ہوتے ہوئے، بدخشان سے ہوتے ہوئے چین جاتا ہے۔ یہ راستے اس وقت مسلمانوں کے پاس آ چکے تھے، لیکن جس وقت کا ہم ذکر کر رہے ہیں 711 عیسوی میں، اس وقت یہ تمام کے تمام آزاد علاقے تھے۔ پرشین امپائر شکست کھا چکی تھی، چینی امپائر کا اس پہ تسلط نہیں تھا، اور یہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھی اور بڑے جنگجو قبائل تھے۔ خراسان سے نکل کر پہلے تو ہندوستان کا راستہ کھولنا تھا اور دوسری طرف ایشیا وسطی جانا تھا۔ یہ دونوں ایکسپیڈیشنز دو مختلف سمت اور راستوں میں تھی، اور اس میں ایک دقت یہ ہوتی تھی کہ جب قتیبہ بن مسلم آکسس پار کر کے سمرقند اور بخارا اور سینٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کرتے تھے تو افغانستان کے مغرب میں موجود جوزجان، زابل، کابل، ہرات اور ان تمام علاقوں کے جو کمانڈرز تھے یا حکمران تھے، یہ مسلمانوں کی صفوں میں مصیبت کھڑی کر دیا کرتے تھے۔ لہذا بار بار قتیبہ کو کبھی دریائے آمو پار کرنا پڑا اور کبھی واپس آنا پڑا۔ کبھی افغانستان پہ حملے کر کے یہاں کے قبائل کو سرنگو کرتے تھے، پھر واپس پلٹ کر دوبارہ آکسس پار کر کے وہاں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ دو ایکسس کے اوپر بہت ہی خونخوار علاقوں میں خونریز جنگوں کے ساتھ قتیبہ نے اپنی ان مہموں کا آغاز کیا۔ آج کی اگر جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ جب سکندر اعظم افغانستان کو فتح نہیں کر سکا، جب آج کے جدید دور میں سوویت آرمی اپنی 5 لاکھ کی فوج کے ساتھ افغانستان پر قبضہ نہیں کر سکی، اور آج امریکن آرمی اپنی تمام تر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ذلیل و خوار ہو رہی ہے افغانستان میں، ان تمام حالات میں
قتیبہ بن مسلم کی یہ مہم کہ افغانستان کو تلوار کے زور پر سر کرنا ہے کوئی غیر معمولی معجزے سے کم نہیں ہے، اور جدید اور قدیم تاریخ میں یہ ایک واحد واقعہ ہے کہ جب افغانستان کو تلوار کے زور پر سر کیا گیا ہے اور افغانیوں نے یا اس زمانے کے ان قبائل نے جو افغانستان کے علاقے میں بسا کرتے تھے انہوں نے اطاعت بھی قبول کی اور اسلام بھی قبول کیا، اور پھر وہ راستہ یہاں سے کھل گیا کہ جو خیبر کے راستے مسلمانوں کو ہندوستان میں داخلے کی جگہ ملی۔ ایک اور بات جو جاننے والی ضروری ہے یہاں پر وہ یہ کہ آکسس کے پرلی طرف چین کے مغربی علاقوں سے لے کر جو کہ آج ایسٹرن ترکستان کہلاتا ہے وہاں سے ترکمانستان تک یہ سارا علاقہ جس کو آج آپ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان کے ناموں سے، تاتارستان کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ سارا علاقہ کے رہنے والے لوگوں کو ترک کہا جاتا تھا، یہ ترکمانستان کہلاتے تھے، یہ سب ترک لوگ تھے، چاہے ان کی قومیں مختلف ہوں، کچھ فارسی بولتے تھے، کچھ ترکی زبان بولا کرتے تھے، یہ بہت ہی جنگجو اور خونخوار قبائل تھے جو ان علاقوں میں آباد تھے۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی قوموں میں سے چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی پیدا کیا۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی جنگجو قومیں تھیں جو یہاں پر آباد تھیں کہ جن کو فتح کرنے کی ذمہ داری قتیبہ کو دی گئی۔